واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں بھی اس وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور میرا ہی خوف رکھو، مجھ ہی سے ڈرو. محترم حضرات، یہ بنی اسرائیل کے سلسلے کی ایک ہدایت ہے، ایک مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر بحیثیت امت کی تھی، اور تم نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے، جو عہد و پیمان ہمارے درمیان استوار ہوا تھا، اس کا خیال کرو. تو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ میں تم سے اب بھی کہتا ہوں کہ پورا کروں گا. دراصل سورہ بقرہ وہ سورہ ہے جس میں ایک امت کو، ایک قوم کو ایک منصب سے معزول کیا جا رہا ہے، اور اس میں ان کے وہ جرائم گنائے جا رہے ہیں جو اس منصب کی ذمہ داریوں کو نہ ادا کرنے کے نتیجے میں انہوں نے کیے تھے، جو اس بات تک منتج ہوئے کہ ان کو بالآخر اس سرفرازی سے محروم کر دیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی تھی جو حضرت ابراہیم کی اولاد کی اولاد کی اولاد تھے. آپ تصور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. انہی کی آل و اولاد پھلتے پھولتے بڑھتے بنی اسرائیل کہلائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اس دنیا کے لیے کہ تم ہمارے پیغام پر لبیک کہو گے. جو مشن آدم کو بھیجنے کا تھا زمین پر اور خلیفہ بنانے کا، وہ اب انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر وہ ذمہ داری تم پر ڈالی جا رہی ہے. تم اس کو پورا کرو گے تو اس کے نتیجے میں ہم تمہارے ساتھ وہ نعمتیں دیں گے تم کو، اور تمہارے ساتھ جو میں نے وعدے کیے ہیں وہ ایک ایک کر کے پورے کیے جائیں گے. اور پوری سورہ بقرہ انہی کی قرارداد جرم کی تفصیل ہے کہ میں نے یہ تم پر نعمت کی اور تم نے اعراض و انکار کی، ساری سنتیں تازہ کر دیں. میں نے تمہارے ساتھ یہ مہربانی کی، اس کے باوجود تم نے یہ حرکت کی. نبی تمہارے درمیان موجود تھا، اس کے باوجود بھی تم نے یہ حرکت کی کہ تمہارے معززین نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں مانیں گے جب تک کہ بچشم سر نہ دیکھ لیں، وغیرہ 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 وغیرہ. محترم حضرات، یہ بنی اسرائیل کی صورت میں وہ آئینہ رکھا گیا ہے
جس میں ہر قوم ہر ملت اپنی تصویر دیکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. انسانوں کا اور اس کے رب کا جو رشتہ ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، مالک اور رعایا کا ہے، حاکم کا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور ہم سب اس کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے بننا چاہیے. وہ رزق دینے والا ہے، ہم محتاج ہیں. وہ بے نیاز ہے، ہم سراپا احتیاج ہیں. لیکن غفلت، کوتاہی، غلط فہمیاں اور شیطان کی جو خطبات جن کو کہا گیا ہے قرآن شریف میں، اس کی وسوسہ اندازیاں انسان کو اصل راستے سے ہٹا کر دوسرے چکروں میں ڈال دیتی ہیں. مثال کے طور پر معلوم نہیں کیسے بنی اسرائیل کے دماغ میں یہ خط سوار ہو گیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ انسان کے سلسلے میں جو کہا گیا ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہیں سے اس کو غفلت ہو جاتی ہے. غفلت ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم سورج کو روز نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، روز شام ہوتے دیکھتے ہیں، تو یہ ہمیں معمول کی چیز لگتی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ایسے ہی قوانین فطرت جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، یہ کتاب فطرت جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں محیر العقول اور حیرت انگیز کارنامے ہو رہے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، اللہ کی آیات ظاہر ہو رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ایک لمبا پیریڈ ایسے ہی تسلسل کے ساتھ ہم دیکھتے رہنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے. اسی کو قرآن شریف میں دوسری جگہ کہا گیا ہے افطال علیکم الامد فقست قلوبکم، زمانہ لمبا ہو گیا جس کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ یہ بیماری جو غفلت کی ہے ایسی لگی ہوئی ہے کہ صاحب اسی کی بنیاد پر یہ کفر شرک کے جو کارخانے چل رہے ہیں صرف غفلت کی بنیاد پر. یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے، اس پر پڑھیے، سوچئے، اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس پر عنوان قائم کر کے آپ حضرات کے سامنے حقائق رکھے جائیں کہ ایک الہامی مذہب جو توحید پر جس کی بنیاد توحید پر ہوتی ہے، وہ خرافات اور بدعات کے نتیجے میں یا انسانی حرکات کے نتیجے میں، غفلتوں غلط فہمیوں کے نتیجے میں کیسے کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے. لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، رشی منی ہوتے ہیں، ویداز ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عجیب اندھیر کی بات ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، نرنکار ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، اور اس کے باوجود ہر شجر و حجر کو، کتے بندر کو، سب کو پوجنے لگتے ہیں. یہ کیسے انسانی ذہن اس کو گوارا کر لیتا ہے؟ یہ تو متضاد باتیں ہیں، لیکن یہ غفلت کا نتیجہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اس کے چہیتے ہیں. یہی وہ غلطی تھی جو بنی اسرائیل کے لوگوں میں پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، ذرا سیک سانک کے باہر نکال دیے جائیں گے، اور جنت ہم سے بچ کر کہاں تک کہاں جائے گی. محترم حضرات، انسان کی حیثیت سے ان میں یہ غفلت کا مادہ تھا. آج اس سٹیج پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے آپ کو، ہم کو، امت مسلمہ کو اس منصب پر، اس عہدے پر، اس مرتبے پر فائز کیا ہے. شہداء علی الناس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے. یاد کیجئے حجۃ الوداع کا وہ موقع کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، حکم دیا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، چاہے ایک ہی آیت تم کو معلوم ہو
وہ دوسروں کو آگے بڑھا دو، شیئر کر دو، بتا دو۔ اس پس منظر میں جو آج کا سینیریو ہے، جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیے، کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، اور وہ منصب، وہ عہدہ، وہ مرتبہ جس پر کبھی بنی اسرائیل فائز کیے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ غفلتوں کا شکار ہو کر غلط خیالات میں پڑ گئے، اور اس کے نتیجے میں ان کو معزول کر دیا گیا، مغضوب علیہم والضالین ہو گئے۔ کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی معاملہ ہے؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اگر ہم بھی یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو صاحب توحید ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں لٹریچر میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری نفسیات میں یہ چیز گھر کر گئی ہے، یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت نہیں تھے؟ رحمت للعالمین نہیں تھے؟ یہ قرآن ہدی للناس نہیں ہے؟ کیا آپ کا یہ فریضہ نہیں تھا کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچاتے، اور اس کے لیے جو بنیادی تیاریوں کی ضرورت تھی وہ ضرور کرتے؟ لیکن صورتحال یہ ہے، اور انتہائی سنگین ہے، کہ فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس خود نہ ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ آپ تصور کیجئے کہ یہاں کی رجسٹر مردم شماری کے لحاظ سے اگر آپ کا نام مسلمان لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ حشر میں آپ مسلمان سمجھے جائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کیوں؟ اس نے یہیں پر اعلان کر دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہ لوگوں، اے لوگوں جو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، حقیقت میں ایمان والے ہو جاؤ۔ سورہ حجرات میں فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ہم نے ہاتھ پیر سے تو اسلامی ہونے کا مظاہرہ کر لیا، دل ہمارا ابھی صاحب ایمان نہیں ہوا ہے، اس لیے تم اپنے کو صاحب ایمان مت سمجھو، اس خانے میں مت ڈالو۔ کیا ہوگا اس وقت جب اللہ کے رسول گواہی دے دیں گے، اللہ کے فرشتے گواہی دے دیں گے، ہمارا دل گواہی دے گا، ہماری زبان چپ کرا دی جائے گی، اور ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ ہم زبان سے تو اسلام اسلام، ایمان ایمان، اللہ رسول محمد یہ سب کہتے تھے، لیکن دل میں ہمارے اس کے لیے ذرہ برابر کوئی جگہ نہیں تھی۔ کیوں؟ ہماری پوری زندگی اس کے خلاف تھی۔ ہم کو جس منصب پر اور جس کرسی پر فائز کیا گیا تھا، بٹھایا گیا تھا، اس کی ذمہ داریاں ہم نے نہیں ادا کی۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حکم ارشاد فرمایا ہے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ کا کام تمہاری وجہ سے نہیں رکے گا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ کہ تم چاہے جیسے رہو، کام کرو نہ کرو، اس کے باوجود بھی وہ کرسی تمہارے لیے ریزرو رہے گی، بلکہ اس نے صاف کہہ دیا سورہ محمد میں کہ اگر تم اس کام کو انجام نہیں دو گے تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم کو ہٹا کر دوسری قوم برپا کر دی جائے گی جو تمہاری طرح سے نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، آج جس منظرنامے پر آپ کی نگاہ ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بنیادی طور پر جو نقص ہے، جو کمی ہے ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے سابقہ لوگوں کی، وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو اپنا دین، اپنا نبی، اپنا قرآن ہی سمجھا، اور اسی پر فخر کرتے رہے۔ اسلام ہمارے لیے فخر کی چیز بن گیا، اس بات کی ہم کو ذرہ برابر پرواہ نہیں رہی کہ وہ لوگ جو پتنگوں کی طرح سے کفر اور شرک کی روشنی پر نثار ہو رہے ہیں، گڑھے میں کود رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں۔ نبی تو ہمارا وہ تھا جو لوگوں کی بیلٹس پکڑ کر، ان کی کمر پکڑ کر 13 سال تک، بلکہ 23 سال تک پوری نبوت کے زمانے میں ان کو نکالتا رہا۔ یہ انسانیت پر اس کی شفقت تھی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھا۔ ہم اسی کے امتی ہونے کے باوجود یہ پورا ہندوستان جو کفرستان بنا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے آپ کو ستایا جا رہا ہے کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود جو آرام طلبی ہے، جو بے حسی ہے، جو احساس کا عالم ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔
ہماری شناخت جو ہے وہ بابر کی سنتان کی ہو کے رہ گئی ہے. ہم تاج محل اور لال قلعہ کے متولی ہو کر رہ گئے ہیں. لوگوں کی نگاہوں میں ہماری یہی حیثیت ہے. ہم مساوات کے علمبردار نہیں رہ گئے، کیونکہ ہم خود ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ذاتوں برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، اونچ نیچ میں بٹے ہوئے ہیں. ہماری حیثیت موحد کی نہیں رہ گئی ہے. رسوم و رواج میں ہم ان سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں. جب ہم بیٹھ کے اپنی زندگی کی نقشہ گری کرتے ہیں اور منصوبہ بندی بناتے ہیں تو بالکل انہی کی طرح سے ہوتی ہے. کوئی خبر اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر 4 لڑکوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی بائک چوری کی ہے، تو اس میں 2 وہ ہوں گے، 2 آپ ہوں گے. حالات تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ اپنی شناخت کی طرف لوٹیں، لیکن ہم ہیں کہ تعویلات کے چکر میں یہ جمے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم ویسے ہی رہیں گے جیسا کہ ہماری روایتوں نے ہم کو ڈھال دیا ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں کے دل پگھلیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نازل کی ہے حق میں سے؟ اگر آج بھی نہیں جاگے تو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں منہ موڑ لیں اور کہہ دیں کہ جاؤ، سو رہے ہو تو سو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ میں تو تم کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے میں شریک ہو جاؤ، لیکن تم ہو کہ سوئے جا رہے ہو، تمہیں نیند ستا رہی ہے، تو اب لو سو. اگر یہ پوزیشن آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیتے ہیں، لیکن مسئلہ ہمارا ہے. آپ تصور فرمائیے کہ غیر مسلم برادران کے لیے دین کی دعوت دینے کے سلسلے میں ہم کس حد تک تیار ہیں یا کیا تیاری کی ہے، ہمارا شعور کتنا بیدار ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی تذکیر ختم کرتا ہوں. محترم حضرات، الفاظ کسی معنی کو سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں. جب ہم لال کہتے ہیں تو ایک تصور آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن حقیقی معنی تک پہنچنے کے لیے صرف الفاظ اور معنی کی کثرت اتنے ہی کافی نہیں ہے گردان، بلکہ ایک آیام یا ایک پہلو، ایک ڈائمنشن اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کتنا حساس ہیں. اس کو میں ایک مثال سے واضح کر کے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. وقت شاید ختم ہو رہا ہے نا. یہی وہ قرآن کی آیتیں ہیں. سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جب اس کو پڑھتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب قرات ہوتی تھی قرآن شریف کی تو ان کے سینے ہانڈیوں کی طرح سے ابلتے تھے، آواز آتی تھی. ایک ایک آیت کو 3 4 5 مرتبہ دہرایا جاتا تھا، چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی. جہاں اللہ تعالیٰ کا جلال والی آیتیں آتی تھیں، قیامت کا تذکرہ آتا تھا، انسانوں کو جھنجھوڑنے والی آیتیں آتی تھیں، وہاں لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اور آوازیں ایسی نکلتی تھیں کہ ان پر جیسے لرزہ طاری ہو. میرے بھائیوں، مٹی بھی وہی ہے، کمہار بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن پیالے میں، وہ برتن میں وہ تاثیر نہیں رہی ہے. معلوم نہیں کیوں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، احساس کی کمی ہے. کچھ لوگ اوپر سے گزر جاتے ہیں، کچھ لوگ ذرا کریت کے رہ جاتے ہیں، کوئی اس کے عمق میں نہیں جاتا ہے. یہ شدت احساس کی کمی ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے، غفلت کا ایک وبال ہے جو طاری ہے. بس بڑی بڑی جو حقیقتیں ہیں ان پر بھی سرسری نظر ڈال کر آدمی گزر جاتا ہے. کسی نے کتنا شاندار کہا ہے کہ شہر خوباں کی یہی تاثیر ہے، شہر خوباں کی یہی تاثیر ہے، مڑ کے دیکھا اور پتھر ہو گئے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو معاف کیجیے، وہ شہر خوباں نہیں ہو سکتا ہے.
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو احساس کی گہرائی، گہرائی اور اس میں یہ صلاحیت عطا کرے کہ یکاد ضیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ ہمارا شیشہ دل اتنا شفاف ہو کہ ایک ہدایت کی ہلکی سی کرن آئے اور ہمارے پورے دل کو منور کر دے اور اس میں ساری تصویر حقیقت کی منعکس ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا